بھی ایسا انسان یا خاندان یا قوم نہیں جن کی زندگی میں موت کا عمل دخل نہ ہو، یا دنیا کا کوئی بھی ایسا خطہ نہیں جہاں پر یہ امر واقع نہیں ہوتا، بلکہ جہاں جہاں پر بھی انسان ہے، جہاں جہاں پر بھی جانور ہیں، جہاں پر پرندے ہیں، جہاں پر درخت ہیں، وہاں پر موت بھی ہے۔ لیکن اس بات کو ہم سمجھ کر اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر ایک کام کے لیے خدا نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اور جب تک کسی کی موت کا وقت نہیں آتا، کوئی انسان اس دنیا میں سے خدا کے پاس نہیں جاتا۔ یہ ہمارے ایمان کی بات ہے۔ ہم ایمان کے لحاظ سے موت کو اس لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موت ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے، اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے اور خود سارا کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے لیے پسند کیا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ موت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں، موت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں۔ یعنی جب ہم خدا کی تخلیق کردہ اس دنیا پر نظر دوڑاتے ہیں، جس کا تذکرہ بائبل مقدس کی پہلی کتاب تکوین کی کتاب میں ہے، جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ساری چیزیں تخلیق کی، چیزوں کو بنایا، اپنے حکم سے انہیں استوار کیا، مضبوط کیا، ان کی اپنی اپنی جگہ پر ترتیب کے ساتھ رکھا، اور جو چیز خلق کی اس کے بعد خدا نے دیکھا اور کہا کہ اچھا ہے۔ ساری اچھی چیزیں خدا نے انسان کے لیے پیدا کی۔ سب سے آخر پر پھر خدا نے بزرگ آدم کو تخلیق کیا، اماں ہوا کو تخلیق کیا، اور خدا فرماتا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر اپنی مانند بنائیں۔ یعنی خدا نے اپنی جیسے عقل، شعور، اپنی برکت، اپنا سوچنے کا انداز انسان کو بخشا، تاکہ انسان اس دنیا پر خدا کی مدد اور رہنمائی سے اور اس کی عطا کی گئی عقل سے، برکت سے اس کائنات پر حکومت کرے۔ یہاں تک ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے موت کو نہیں بنایا، لیکن خدا نے خبردار ضرور کیا۔ انسان کو کہا کہ اگر تم میرے وفادار رہو گے، میرے حکموں پر عمل کرو گے، میری بات کو مانو گے تو زندہ رہو گے، لیکن اگر تم مجھ سے بے وفائی کرو گے، میرے کلام کو بھلا دو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، اور جو کام میں نے کرنے کا حکم دیا وہ نہیں کرو گے، اور جو نہیں کرنے کا حکم دیا وہ کرو گے، تو تم موت کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اماں ہوا نے اور بابا آدم نے وہی کام کیا جس سے خدا نے منع کیا تھا۔ تو پھر خدا نے کہا کہ اب تم اس لائق نہیں رہے کہ اس جگہ پر، خوشی کی جگہ پر، پاک جگہ پر میرے سامنے رہو، اب تم اس گھر سے نکل جاؤ، اب تم اس جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر تو ساری زندگی محنت کرے گا، مشقت کرے گا، پسینے کے ساتھ اپنی روٹی کمائے گا اور کھائے گا، اور یہ سارا عمل اس وقت تک جاری و ساری رہے گا جب تک تو زمین پر ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ یعنی جب جسم اور روح علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، جامع کی کتاب میں سے بیان کیا گیا ہے کہ خاک خاک سے جا ملے اور روح خدا باپ کے پاس آسمان پر واپس چلی جائے جس نے اسے بخشا تھا۔ یعنی اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موت جسم اور روح کی جدائی ہے۔ اسے طبعی لحاظ سے یا طبی لحاظ سے موت کا نام دیا گیا ہے کہ جب روح جسم میں نہیں رہتی تو ہم اس حالت کو موت کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان خدا سے دور چلا جاتا ہے، خدا کا انکار کر دیتا ہے، تو یہ اس کی روحانی موت ہے۔
تو بزرگ آدم روحانی طور پر مر گئے، اما ہوا روحانی طور پر مر گئی اور خدا کے حضور سے انہیں نکال دیا گیا، جسم ان کا زندہ رہا اور وہ سال ہر سال تک کہ زمین پر خدمت سر انجام دیتے رہے، اپنے خاندان کے لیے کام کرتے رہے۔ یہی بات ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مردے تو وہ ہیں جن کی روح ان کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، ہلنے جلنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے کیونکہ روح نہیں ہے جسم میں، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، زندگی روٹھ گئی ہے، زندگی جسم سے نکل گئی ہے۔ اور کچھ مردے وہ ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سارا زندگی کا نظام جو جسمانی زندگی کا نظام ہے اسے سر انجام دیتے ہیں، لیکن خدا سے دور ہے۔ تو خدا ایسے لوگوں کو بھی مردہ کہتا ہے، روحانی مردے کہتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو۔ یہی بات ہم مصرف بیٹے کی تمثیل میں بھی سیکھتے ہیں کہ جب بیٹا گھر سے چلا جاتا ہے، سارا کچھ ضائع کر دیتا ہے اور پھر واپس آتا ہے، تو اس کے باپ نے کہا میرا یہ بیٹا مر گیا تھا اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کا ملاپ زندگی ہے، باپ اور بیٹے کی جدائی موت ہے۔ یعنی جب ہم ملتے ہیں تو زندگی کی حالت میں رہتے ہیں، اور جب جدا ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی ہے جیسے ہم ایک دوسرے کے لیے مر جاتے ہیں۔ اور یہی بات ہمیں ایک اور جگہ پر بھی نظر آتی ہے مکاشفہ کی کتاب میں۔ وہاں پر خدا نصیحت کرتا ہے لیڈر کو کہ تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ، تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم انسان کھانا پینا، زندگی کے دوسرے لوازمات، ذمہ داریاں انجام دیتے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، لیکن خدا کا کلام جانتا ہے یا بیان کرتا ہے کہ ہم زندہ نہیں ہیں۔ خدا ہماری روحانی زندگی کو جانتا اور سمجھتا اور پرکھتا ہے، اور پھر وہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ۔ مسیح خدا میں عزیزو، لازم ہے کہ ہم اپنی جسمانی زندگی کے ساتھ ساتھ روحانی زندگی کے بارے میں بھی غور و خوض کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں، ہم کہاں پر ہیں، کون سی ہماری حیثیت ہے، کس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی میں کمزوریاں ہیں، گناہ اور غلطیاں ہیں، ہم گناہ کی حالت میں رہتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی نہیں بلکہ یہ موت کی حالت ہے، خدا سے دوری کی حالت ہے۔ تو اس کے لیے پھر لازم ہے کہ ہم زندگی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مسیح خدا میں عزیزوں، مقدس یوحنا کی انجیل ہمیں بیان کرتی ہے اور بار بار بیان کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح سے متعلق یہ لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے یہ حق بخشا کہ خدا کے فرزند کہلائیں۔ یعنی جب خداوند یسوع مسیح اس زمانے میں اپنی قوم کے پاس آئے تو بہت سے لوگوں نے قبول نہیں کیا، نہیں مانا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو نہیں تسلیم کرتے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، لیکن ساتھ ہی خدا نے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ ہم جو اس پر ایمان لائے ہیں، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں یہ حق بخشا کہ خدا کے فرزند کہلائیں۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس لحاظ سے کہ ہم نے مانا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، ہم نے تسلیم کیا ہے خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے بلکہ ساری کائنات کے لیے اپنا خون بہایا ہے، ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھوں میں پاؤں میں ہمارے لیے کیل ٹھکوائے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس کی پسلی میں بھالا مارا گیا، اور ہم یہ بھی مان کر تسلیم کرتے ہیں کہ
اس نے ہماری خاطر اپنی جان قربان کر دی ہے، اپنی جان دے دی ہے اور اپنا خون بہا کر ہمارا فدیہ دیا ہے، اور ہمارا فدیہ دے کر ہمیں خرید لیا ہے، اور اب ہم اپنے نہیں بلکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں، خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں۔ مسیح خدا عزیزو، جب بیٹا ہوا تو پھر گھر کا مالک بھی ہوتا ہے، گھر کا وارث بھی ہوتا ہے۔ تو ہم بیٹے ہیں، بیٹے کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، بیٹی کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ تو خدا کی تعلیم جو کہ آج ہم نے پڑھی اور سنی ہے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ سب کچھ جو باپ مجھے دیتا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا۔ یعنی جتنے لوگوں کو خدا باپ نے نجات کے لیے خداوند یسوع مسیح کے سپرد کیا ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ سبھی کے سبھی میرے پاس آ جائیں گے۔ پھر یسوع مسیح نے فرمایا میں ان میں سے کوئی ایک بھی کھو نہیں لوں گا، یعنی کسی ایک مسیحی کو بھی، کسی ایک انسان کو بھی خداوند یسوع مسیح کھو نہیں دیں گے، گھر سے نہیں نکالیں گے جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ اور آخری آیت ہم نے پڑھی کہ جو بیٹے کی طرف دیکھتا اور اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، یعنی ایمان ہمیں زندگی دیتا ہے، ایمان سے ہم قبول کرتے ہیں اور ایمان سے ہی ہم یسوع مسیح کے نام کی اور کام کی، پیغام کی گواہی دیتے ہیں۔ تو ایمان ہمیں بچائے گا، ایمان ہمیں ہمیشہ کی زندگی دلائے گا، اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ مسیحیوں کے ساتھ یسوع مسیح کا بڑا وعدہ ہے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، اور یہی ہمارے پاس تسلی ہے۔ اسی تسلی کا پیغام رسولوں نے کلیسیا تک پہنچایا، اسی تسلی کو وہ کرنتھیوں کے نام خط میں بھی بیان کرتے ہیں۔ مقدس پولس فرماتے ہیں کہ جب مسیح کی یہ مرادی کی جاتی ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یعنی یسوع مردہ نہیں، نہ وہ قبر میں ہے، بلکہ مردوں کو چھوڑ کر جی اٹھا، اب اس کا جسم زندہ ہے اور وہ جلالی حالت میں خدا باپ کے پاس ہے، آسمان پر ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زندہ یسوع کی مرادی کی ہے، مردہ یسوع کا پیغام تمہیں نہیں دیا۔ جب ہم زندہ یسوع کی بات کرتے ہیں، زندہ یسوع کی منادی کرتے ہیں، تو تم میں سے بعض کیوں کر کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت نہیں؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یسوع نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے۔ اور آخری آیت ہم نے سنی ہے کہ اگر ہم سب اس زمینی زندگی کے لیے جیتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ کم وقت ہے۔ عزیزو، پھر ہمارے وقت اچھے نہیں ہیں، بلکہ پھر ہماری زندگی ناکارہ سی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی محدود اور مخصوص سی زندگی ہے، تھوڑی سی گزر جائے گی، باقی جو رہتی ہے وہ بھی گزر جائے گی، اور پھر ہم اس دنیا میں سے ایسے مٹ جائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اس لیے خدا ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے محنت کریں، اس زندگی کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، اس کے لیے محنت کریں۔ یہ عارضی زندگی ہے، جو اس زندگی کے بعد خدا ہمیں دے گا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پر نہ دکھ ہے، نہ تکلیف ہے، نہ غم ہے، نہ نالا ہے، نہ بھوک ہے اور نہ پیاس ہے۔ اور جب ہم خدا کے پاس جائیں گے تو پھر خدا کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کی ہیں، ابدی میراث اس نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ اس لیے آئیے اب اس بات کا ہمیشہ اقرار کریں کہ ہمارا خدا ہمیں اس دنیا کے فکروں سے، اس دنیا کی تکلیفوں سے آزاد کر کے اپنے پاس ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا۔ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارا عزیز رشتہ دار عمران اس دنیا میں رہتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے لوگوں میں شمار کیا گیا۔ اس نے بپتسمہ کا سیکرامنٹ لے کر خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانا، تسلیم کیا، اپنے والدین کے ساتھ خدا کے گھر میں عبادت کے لیے آتا رہا، اور اپنی آخری زندگی میں بھی وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے اس دنیا میں سے چلا گیا ہے۔ ہم انسان بعض اوقات انسانی کمزوریوں سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں،
لیکن خدا کسی کی کمزوریوں کو نہیں دیکھتا، گناہوں کی طرف نہیں، بلکہ اس کے ایمان کی طرف دیکھتا ہے، اس قبولیت کی طرف دیکھتا ہے جس کے ذریعے سے انسان خدا کو مانتا اور تسلیم کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جیسے داؤد نبی یہ فرماتے ہیں کہ اے خداوند تو اپنے بندے کی عدالت نہ کر، کیونکہ زندوں میں سے کوئی تیرے سامنے راست باز نہیں۔ اسی طرح ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند خدا تو ہمارے بھائی عمران کو جو کہ اس دنیا میں سے تیرے پاس پہنچا ہے معاف کر کے ہمیشہ کارآمد عطا کر، اور اس کے خاندان کو حوصلہ، صبر اور تسلی عطا کر، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔